میں سر موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کی سینیٹر فوزیہ ارشد صاحبہ موجود ہیں۔ میڈم یہ بتائیں کہ بجٹ جو ہے وہ آج قومی اسمبلی کو بھیج دیا گیا، سفارشات لائی گئی سینٹ میں، اور اپوزیشن وہاں بات کرنا چاہ رہے تھے، سینیٹر کو بات اس طرح نہیں کرنے دی آپ لوگوں کو، کیا وجہ ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن؟ کیا اب عوامی جو بجٹ جو حکومت کے دیکھے یہ عوام دوست بجٹ ہے، تو کیا واقعی یہ عوام دوست بجٹ ہے جس کے سفارشات آتی ہیں اور اس کے لیے ایک دن پہلے بھی سینیٹرز کو نہیں بتایا جاتا اور اچانک جو ہے اس کو پھر قومی اسمبلی کی طرف بھیج دیا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے صحیح کہا، جیسے ہماری لیڈر آف دا اپوزیشن شبلی صاحب نے اعتراض کیا، انہوں نے یہ کہا، پہلے تو انہوں نے سرایا کہ جو فائنانس کمیٹی تھی اس میں سلیم مانڈی والا صاحب نے بہت تعاون کیا، اور ساری جتنی بھی تحفظات اور جتنے بھی تجاویز تھیں انہوں نے اس پہ سب بہت ڈیٹیل کام کیا۔ اور جو ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بیفور دا رپورٹ آف دا بجٹ از لیڈ ان دا سینٹ، اس کو انہیں لیڈر آف دا اپوزیشن کو دینا چاہیے تھا، جس کی وجہ سے وہ ہم جو لوگ ہیں اپوزیشن میں بیٹھے ممبرز ہیں، ہم سارے سینیٹرز ہیں، ہم کو آگاہی ہو۔ جب ہمیں کسی چیز کی آگاہی نہیں تو آپ پھر ہم سے کیوں کر مانگ رہے ہیں کہ ہم اس کو پاس کر دیں اور ریکمنڈیشن؟ یہ ایک اس پہ بات ہوئی تو سلیم منڈی والے نے یہ وعدہ کیا ہے on the floor of the house and it is recorded۔ انہوں نے کہا کہ اس بجٹ اس رپورٹ کے لیے ہونے کے بعد بھی اگر آپ کی کوئی ریکمنڈیشن ہوگی تو ہم اس کو امینڈمنٹ کو ہم انکلوڈ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کا دوسرا سوال بیٹا کیا تھا؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ ابھی کیا یہ عوام دوست بجٹ سمجھتی ہیں کہ یہ عوام دشمن بجٹ ہے؟ جی دیکھیں، یہ جو بجٹ ہے نا یہ ہے سروائیول بجٹ۔ اس میں انہوں نے اپنی حکومت کو سروائیو کیا، وی نیڈ انویسٹمنٹ بجٹ۔ ہماری جو ملک ہے وہ امیر ملک نہیں ہے، ہاں ہمارے جو حکومتی ہیں وہ امیر ترین ہیں، اور انہوں نے جس کا نام ہے اپنے ہی لیے اپنے ذاتی اختیارات کے لیے، مجھے تو یہ لگتا ہے جو امیروں کے لیے، شرفاء کے لیے یہ بجٹ بنایا گیا ہے، اور جو غریب ہے اس کو تو انہوں نے بالکل ہی زیرو لائن سے لے کے نیچے جا کے نیگیٹو میں ڈال کے دلدل میں دھکیل دیا ہے۔ اور جو سب سے زیادہ جو مجھے افسوس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو ایک کامن چیزیں ہیں جس میں آپ کی آٹا ہے، چینی ہے، پتی ہے، گھی ہے، ان کی قیمتوں میں جو ہمارے زمانے کی، جو ہمارے جو پی ٹی آئی کا تھا زمانہ اور اب کے میں کتنا زمین آسمان کا فرق ہے، اس کو یہ کبھی نہیں کہتے، مگر اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ ساری بیسک چیزیں، چاہے آپ امیر ہوں چاہے آپ غریب ہوں، سب کو کھانا کھانا ہے، اس کے چولہے کے لیے، اس کے کچن کے لیے جو اشیاء چاہیے دے آر دا سیم، بٹ ہم تو افورڈ کر لیں گے نا، مگر وہ جو غریب ہے وہ کیا کرے گا؟ انہوں نے انڈائریکٹ ٹیکس جو ہے کہاں تک لگایا ہوا ہے؟ ایک صابن کی ٹکی تک پر ہے، ماچس کے اوپر ہے، تو انڈائریکٹ ٹیکس تو آپ غریب سے لے رہے ہیں، تو ذرا آپ کی ٹیکسیشن جو ہے نا اٹ از ویری انجسٹ، اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور میں چونکہ اسلام آباد کی ہوں تو اگر آپ کانسٹیٹیوشن آف اسلام آباد دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اسلام آباد اسلامک جو ہمارا ہے پاکستان، اس میں 4 صوبے ہیں، اینڈ اسلام آباد از اے فیڈرل کیپٹل ٹیریٹری آف پاکستان۔ اٹ از گیون اے اسٹیٹس آف اے ایکول آلموسٹ اے پروونس، مگر ہمیں بجٹ میں دیکھیں انہوں نے 4 صوبوں کا ذکر کیا، آئی سی ٹی کا ذکر ایکسکلوسیولی نہیں کیا۔ میں 2015 میں نے لوکل گورنمنٹ میں لوکل گورنمنٹ میں نے حصہ لیا اور میں نے الیکشن جیتے، اور میں جب سے کہہ رہی ہوں کہ ہمارا ایک بجٹ ہونا چاہیے، اسلام آباد آئی سی ٹی کے رولز آف بزنس ہونے چاہیے، ایک ایڈمنسٹریٹو ہمارا ایک ادارہ ہونا چاہیے ایکسکلوسیو فار آئی سی ٹی پرپزز ایڈمنسٹریٹولی، بٹ وی آر مرج وتھ مافیا، یہ سیریے تو اس کے ساتھ کر دیتے ہیں، ہم اس کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، وہ ہمیں کیا دے گا یا نہیں دے گا۔ اسلام آباد کو بہت زیادہ اس کا حق نہیں مل رہا ہے۔ لاسٹ میں بتا دیں کہ عمران خان صاحب نے کہ بجٹ پاس ہونے کا کہا کہ وہ اس وقت تک پاس نہ کیا کہ جب تک جو صوبائی وزراء ان سے ملاقات یا شبلی صاحب آ کر ملتے نہیں ہیں، ان کو مفصل بریفنگ نہیں دیتے تاکہ وہ بھی کوئی اپنی گزارشات، کوئی اپنی ہدایات دے سکے پارٹی کو۔ اس وجہ سے کیا کہیں کہ پی کے نے ابھی تک بجٹ وغیرہ پاس نہیں کیا؟
بالکل دیکھیں ہر جگہ یہاں پر بھی جب ہم نیشنل اسمبلی میں ہم سینٹ میں ساری پارٹیوں نے مل کے اپنا کیا اور سب کے لیڈرز جو تھے پارلیمانی لیڈر تھے ان کی ساری مشاورت سے ہوا. تو کے پی کی ہے کس کا صوبہ؟ پی ٹی آئی کا صوبہ ہے. کس کو ووٹ ملا ہے؟ عمران خان کو ملا ہے. تو جب یہ بغض عمران خان میں یہ ساری باتیں جب آپ ان کو موقع نہیں دے رہے ہیں, ان کا بجٹ نہیں پاس کروانے دے رہے ہیں, یہ ان کا حق بنتا ہے خان صاحب کا, کیونکہ انہوں نے بڑی محنت کی ہے. اور ہم کتنے کنزیکٹیو ہم ٹائم سے ہم کے پی کے میں حکومت کر رہے ہیں, کے پی میں, کے پی کے نہیں کے پی میں. تو یہ تو حق ہے خان صاحب کا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھے دکھاؤ اس میں کون سا وہ کچھ ایسی بات کر دیں گے جس سے ان لوگوں کو نقصان ہوگا. وہ تو اپنے صوبے کے لیے, جو ہمارا صوبہ ہے جو مختص ہو گیا ہے, آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے کہ یہ صوبہ پختون کا ہے, یہ پی ٹی آئی کا ہے. تو ایک مطلب ایک حقیقت ہے نا, گراؤنڈ ریالٹی ہے. تو پھر اگر ہمارے لیڈر کو اگر آپ ایکسیسیبلٹی نہیں دیتے تو یہ تو پھر کانسٹیٹیوشنلی میرے حساب سے اور ایتھیکلی, اس سے زیادہ ایتھیکلی ایک انسانی طور پہ جو ان کا حق ہے ان کو بے حق نہیں کرنا چاہیے. اور جلد از جلد موقع دیں, وہ لوگ بات کریں تاکہ بجٹ پاس ہو. آگے فسکل ایئر ہمارا 1 جولائی سے شروع ہو رہا ہے. تو کے پی کے لوگ کیا کریں گے؟ 1-2 لوگ تو نہیں ہے, کروڑوں لوگ وہاں رہتے ہیں. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ.